بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية: الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم. ماہ مبارک رمضان المبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، اور سارے مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے. رمضان المبارک کی یہ جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دو وجہ سے اس کو بہت بلند پایا مقام عطا کیا. ایک تو اس مہینے میں اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور دوسرا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، اپنے کلام کو نازل کیا ہے. تو رمضان المبارک یعنی روزہ اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ رمضان المبارک میں جس قدر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس قدر پورا سال قرآن نہیں پڑھا جاتا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں قرآن کے نزول کو بیان فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے. قرآن مجید اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے رمضان المبارک میں نازل فرمایا. اور یہی تک نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے جس لمحے میں نازل فرمایا، اللہ نے اس کی بھی تعیین بتا دی اور فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے ساری امت سے استفسار کیا اور پوچھا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسا کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، لیکن تمہیں کیا پتا، تم تو ابھی چھوٹے ہو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس رات میں قرآن نازل کیا تو اس رات کو بھی کھول کر بیان کی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، کیونکہ اس رات کے ساتھ قرآن کا تعلق ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آسمان دنیا پر یک بارگی اس رات میں نازل ہوا، اور اس وجہ سے اس رات کو یہ فضیلت عطا کی کہ یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم غور کریں کہ کوئی شخص اگر اس کو زندگی 1000 مہینے کی ملے، اس طور پر کہ 1000 مہینے مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، نفلی عبادات میں لگا ہوا، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور ان نفلی عبادات کے اندر 1000 مہینے گزار لے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف لیلۃ القدر کو عبادت کر لے، تو اللہ کے ہاں کہ ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت والا 1000 مہینے نفلی عبادت کرنے والے سے افضل. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اللہ فرما رہے کہ ہم اس رات کے اعزاز میں جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں تو ہم ملائکہ کو اتارتے ہیں اور جبریل امین کو اتارتے ہیں کہ اس رات میں جو لوگ عبادات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے ان کا مصافحہ کرواتے ہیں، ہاتھ ملواتے ہیں. اور پھر کہا کہ یہ رات صرف ایسا نہیں کہ مغرب اور عشاء اور جسے ہم رات سمجھتے ہیں 10 بجے تک 12 بجے تک، یہ رات نہیں. کہا کہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات برقرار ہے، کسی بھی حصے میں کسی نے عبادت کر لی وہ محروم نہیں رہے. یہ تو صرف قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا رمضان المبارک میں، اسے بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور جس رات میں نازل ہوا اس رات کو بھی بیان کیا اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہو جائے گا اس سینے کا مقام کیا ہوگا؟ جبکہ جس رات میں نازل ہوا تو وہ تو 1000 مہینے سے افضل ہو گئی، جس سینے میں محفوظ ہو جائے گا اس سینے کا کیا عالم. تو رمضان المبارک انتہائی معزز اور مکرم مہینہ ہے اللہ کے ہاں، اور ایمان والوں کے ایمان بڑھانے کے لیے، اعمال کے اندر لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پیدا کیا تاکہ ایمان والوں کا ایمان اس رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھے. رمضان جو ہے رمز سے، جس کا معنی ہی جلا دینا ہے، مٹا دینا ہے. یہ مہینہ ایمان والوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، اور ایمان والوں کی نیکیوں کے
جو ہے ایک جو ہے بڑے مینار کھڑے کر دیتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی نیکی اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہوتی ہے۔ عام دنوں میں اگر رمضان المبارک کے علاوہ ہم قرآن کا ایک لفظ پڑھیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 نیکیوں کو 70 گنا بڑھا کر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم ترین عبادت مسلمانوں کے ذمہ لگائی وہ روزے کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس مہینے میں فرض فرمایا، یعنی اس کے دن کو روزہ فرض فرمایا اور ان کی راتوں کو عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کیا، اور قرآن کی تلاوت کے سننے اور سنانے کے لیے۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے، میں کسی اور جگہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ نماز کے لیے اخلاص شرط ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے اخلاص شرط ہے، اچھے اخلاق کے لیے اخلاص شرط ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا کا شبہ ہی نہیں ہے، اس میں دکھلانے کا شبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں کیسے قرآن پڑھ رہا ہوں، یا میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، اور شیطان اس کو ورغلا سکتا ہے کہ بھئی لوگ تجھے دیکھیں گے تو بڑا نمازی ہے۔ ذکر و اذکار اور تسبیحات کرتے ہوئے انسان کو شیطان جو ہے نا انسان کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت یا تو روزہ دار کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، اور یا اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا روزہ ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی دکھلانے کی صورت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ نماز کا ثواب مقرر ہے، فرشتے لکھتے ہیں، ذکر و اذکار کا ثواب مقرر ہے، فرشتے لکھتے ہیں، اچھے اخلاق کا ثواب مقرر ہے، فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے، خالصتاً میرے لیے ہے، اور اس کی آسان سی مثال کہ خالص اللہ کے لیے کیسے ہے سمجھنے کے لیے آسان سی مثال یہ ہے کہ نوجوان لڑکا ہے، 18-17 سال عمر ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں اکیلا ہے، فریج میں ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن یہ نہ تو کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، کیوں؟ کہ اللہ کا ڈر مانے ہے کہ میرا تو روزہ ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے الصوم لی، روزہ میرے لیے خالص، روزہ خالص میرے لیے، اور روزے کا بدلہ اللہ فرما رہے میں خود دیتا ہوں، روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ بھائی فیکٹری ملوں کے اندر ہم کام کرتے ہیں، تو بھائی تنخواہ کے لیے کیا بھی کیشیئر ہے، تنخواہ کے لیے کیا بھی کیشیئر ہے، وہ تنخواہ دیتا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے ٹھیکیداری سسٹم ہے تو ٹھیکیدار جو ہے نا جو 15 دیتا ہے تنخواہ دیتا ہے، لیکن اگر کبھی آدمی کوئی اچھا کام کر لے اور فیکٹری کا مالک اور سیٹھ اپنے ہاتھوں سے اسے کچھ دے دے تو اس پر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ باقی عبادات پر فرشتے اعمال ثواب لکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور یہیں تک نہیں، ایک روایت میں وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ، کوئی مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو مل جاتا ہے، اللہ اسے مل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، میری مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، میری معیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، میری چاہت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہے، اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے اندر جو ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور اللہ کا ہونے کے لیے روزے جیسی عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اور دوسری حدیث بتلا رہی ہے جو اللہ کو ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہاں اللہ فرما رہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں کہ میں روزہ دار کو مل جاتا۔ گرامی قدر سامعین، ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہم سے کوئی وقت ناقدری کے اندر نہ گزر جائے، کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اہم ترین امور روزے کے ساتھ ساتھ اہم ترین اعمال جو ہے وہ 2 عمل تو ذکر و اذکار کے اعتبار سے ہیں، اور 2 عمل ادعیہ معصونہ کی دعاؤں کی صورت میں۔ پہلے 2 عمل کہ جو ذکر و اذکار کی صورت میں ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اس ذکر کو کرو، ان میں پہلی چیز کیا بھائی لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اور دوسرا ورد کیا بھائی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے،
اور کثرت سے استغفار کرنا. اور دوسری دعا کیا بھی؟ وہ دعا کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت سے کثرت سے جنت کا سوال کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ طلب کرنا. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اب جو شخص رمضان المبارک کی قدر کرے گا، احتیاط کرے گا، اپنے روزے کی حفاظت کرے گا، کس بات سے بھائی؟ اپنے روزے کی حفاظت کرے گا چغلی سے، اپنے روزے کی حفاظت کرے گا غیبت سے، اپنے روزے کی حفاظت کرے گا گالم گلوچ سے، اپنے روزے کی حفاظت کرے گا بد نظر ہونے سے، اپنے روزے کی حفاظت کرے گا بد اخلاق ہونے سے. جب یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے گا اور کامل درجے کی حفاظت کرے گا، تو ایسا اس حفاظت کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرے گا اور استغفار کثرت کے ساتھ کرے گا اور جنت کو خوب مانگے گا اور جہنم سے پناہ مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کامیاب کرے. اور قرآن کا واضح اعلان کیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرما رہے وہ کامیاب. اور ہر شخص کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان المبارک یہ کامیابی کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں بھی اگر کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا تو جبریل امین کی بددعا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین، کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. یہ بددعا جبریل امین نے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، اے اللہ اس بددعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چکنے ہو جائیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے والے بن جائیں، روزے کی خوب حفاظت کریں، تراویح کا اہتمام کریں، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کریں. اتنی محنت کریں کہ رمضان المبارک کی آخری رات لیلۃ الجائزہ میں جب اللہ رب العزت بخشش کے پروانے جاری فرمائے تو ہمارے نام بھی بخشش کا پروانہ جاری. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم پورے عزم کے ساتھ چکنے ہو کے رمضان المبارک میں عبادات بھی کریں گے، رمضان المبارک میں ذکر و اذکار بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور بالخصوص اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب